نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ختم نبوت کورس کا 10واں سبق ہے۔ اس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اس سبق کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے اور مرزائیوں کا کیا ہے، انہی باتوں کو اس سبق کے اندر بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا شروع سے متفقہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہمارا عقیدہ قرآن، حدیث، اجماع اور تواتر سے ثابت ہے۔ اور قادیانیوں کے اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مرزا غلام قادیانی اپنی عمر کے تقریباً 52ویں سال سن 1891 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف خود بھی مسلمانوں والا عقیدہ رکھتا تھا، بلکہ اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ میں قرآنی آیات سے اصلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دوبارہ دنیا میں آنا ثابت بھی کیا، لیکن پھر انگریزوں یعنی اپنے موجد کے اشاروں پر اس عقیدے سے مکر گیا اور دور دراز تاویلات کا سہارا لیا۔ چنانچہ پہلا اس کا عقیدہ یہ تھا، اسی کی کتاب سے ایک اقتباس ہے، وہ لکھتا ہے، پس کمال درجے کی بدنصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ نزول عیسیٰ سے متعلق یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھی اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھی، بمد موضوعات داخل کر دیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا، اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدائے تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا، اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ یہ اقتباس روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 400 سے لیا گیا ہے۔ اس عبارت میں مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کے عقیدے کو متواتر کہا ہے، اور مرزا کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ تواتر کا انکار کرنا گویا اسلام کا انکار کرنا ہے۔ یہ بات روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 206 پر اس نے لکھی ہے، لیکن پھر خود ہی اس عقیدے کا انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ جس مسیح کے قرب قیامت میں آنے کا ذکر ہے اس سے مراد اصلی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، بلکہ ان پیشن گوئیوں کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صفات رکھنے والی شخصیات ہیں جو بہت سی ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وہ خود ہے۔ یہ نزول جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ ایک جگہ اور لکھا ہے، اس کا وہ عبارت یہ ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی جز ہو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ سدھا پیشن گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے، اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن مسلمان اس کی یعنی نزول عیسیٰ کی حقیقت کو نہیں سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو مخفی رکھے، پس اللہ کی قضا اور اس کی تقدیر اور اس کی آزمائش لوگوں کے فہم پر غالب آ گئی، اس لیے لوگ اس کی روحانی حقیقت سے ہٹ کر اس کے جسمانی خیالات کی طرف سوچنے لگے اور اسی پر وہ اپنی قناعت کر گئے۔ یہ خبر کئی صدیوں تک یوں ہی چھپی رہی جس طرح کہ دانہ خوشے میں چھپتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا۔
اب دیکھیں مرزا قادیانی کی اس تحریر سے اور دوسری تحریرات سے پتہ چلا کہ 13 صدیوں سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ چھپا رہا، جس طرح دانہ خوشے میں چھپا رہتا ہے، اور یہ مسئلہ مرزا قادیانی پر کھل گیا۔ مجھ سے پہلے مسلمانوں کا ذہن اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ کیا لکھتا ہے کہ مجھ سے پہلے مسلمانوں کا ذہن اللہ تعالیٰ نے جسمانی نزول کی طرف پھیرا، لیکن میرے اوپر یہ راز کھلا کہ یہ نزول جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ یہ بات مرزا نے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 553 پر لکھی ہے۔ اب مرزا قادیانی کے وہ حوالے ملاحظہ فرمائیں جس میں مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کے دعوے کیے۔ ایک حوالے میں لکھتا ہے کہ میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ ایمان بھی نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور بھی 10,000 مسیح آ جائیں۔ کسی زمانے میں ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق ہیں۔ ایک دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو بعض کم فہم مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ آخر عمر میں مرزا نے جو انوکھا اور نیا نظریہ پیش کیا، جس کا 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کے نظریے کا خلاصہ اسی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال 6 مہینے تھی کہ آپ کو دشمنوں نے پکڑ کر بروز جمعہ بوقت عصر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈال دیا، جسم میں کیلیں لگائی، زخمی کیا، یہاں تک کہ آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے، اور دشمن آپ کو مردہ سمجھ کر چلے گئے، جبکہ در حقیقت آپ ابھی زندہ تھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ مرزا ملعون نے لکھا ہے کہ آپ کو کسی طرح صلیب سے اتارا گیا، حواریوں نے آپ کے زخموں پر مرہم عیسیٰ لگا کر علاج کی، اور پھر آپ اور آپ کی والدہ ملک شام سے نکلے اور افغانستان وغیرہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے کشمیر جا پہنچے۔ ایک جگہ اور لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام ایک اپنی کتاب میں مسیح ہندوستان کتاب کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال، اور اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ 125 سال کی مجموعی عمر پا کر کشمیر میں ہی انتقال کر گئے۔ اور ایک جگہ مرزا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے متعلق لکھا ہے، کشمیر کے شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں جو قبر یوز آصف کے نام سے مشہور ہے، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب یہ تو اس کے تمام تر جو اس نے کتابوں میں اپنی باتیں لکھی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ مرزا کا کیا عقیدہ ہے۔ اب مرزا نے جو پہلے کچھ اور دعوے کیے، بعد میں کچھ اور دعوے کیے، اور اس نے یو ٹرن لیے اور قلبازیاں کھائی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بڑی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات یہ تھی کہ قادیانیت کا بانی اور سرپرست انگریز ہے۔ مرزا کے دور کا ایک برٹش وزیر اعظم یہودی نژاد رہا ہے۔ اس نے یہودی عقیدے اور مسیح دشمنی کے تحت مرزا کو یہ کام سونپا کہ حیات عیسیٰ کا انکار کرو اور خود کو مسیح کہلاؤ، تاکہ اسلام میں جس مسیح کے دنیا میں آنے کا ذکر آتا ہے اس کا وقوع ہو جائے، اور جس مسیحا کا یہودی انتظار کر رہے ہیں یعنی دجال، اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہ رہے، اور دجالی عالمی رہنما کہلائے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر پہلے فتوحات کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد بالآخر جہاد کو منسوخ کر دیں گے۔ انگریز کو مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا تھا، اس کے لیے اس نے مرزا قادیانی ملعون کو استعمال کیا اور اس کو مسیح کے روپ میں پیش کر دیا تاکہ وہ جہاد کی تنسیخ کا پروانہ جاری کرے۔ تیسری وجہ اس کے یو ٹرن لینے کی یہ تھی کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے آئیں گے۔ اب جو ماقبل میں گفتگو ہوئی ہے اس تمام گفتگو کا خلاصہ آپ 6 پوائنٹ کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے
حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو پہلے تواتر کہا اور تواتر سے انکار کرنے والے کو اسلام کا انکار کرنے والا کہا، پھر خود ہی تواتر کا انکار کر دیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ مرزا قادیانی نے حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا، حالانکہ خود مرزا نے تسلیم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک سارے مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی رفع و نزول کے قائل تھے۔ تیسرا پوائنٹ کہ مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا اور خود اپنی زندگی کے 52ویں سال تک اسی عقیدے پر قائم بھی رہا۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1300 سال کے مسلمانوں کو، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد یہ ہے کہ ان کے کسی مسیح نے آنا تھا اور وہ مسیح میں ہی ہوں، اور میرے جیسے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے عقیدہ اور الفاظ وہی لیے ہیں جو 1300 سال سے مسلمانوں میں رائج تھے، لیکن ان کا مفہوم مرزا قادیانی نے 1300 سال سے مسلمانوں سے ہٹ کر لیا، اور یہ ہٹ کر مفہوم لینا ہمارے نزدیک تو کفر ہے ہی، لیکن یہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی کفر ہے۔ چھٹا اور آخری پوائنٹ یہ کہ مرزا کی یہ تضاد بیانی اپنی بدبختی اور اپنے آقاؤں کے اشاروں پر تھی۔ اللہ پاک ہمیں مرزا کے دجل و فریب سے بچائے اور تمام مسلمانوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔